ہم لوگ جب یہاں آئے تھے تو علماء تھے 4-5 ہمارے ساتھ، طلباء بھی تھے، لیکن یہ چونکہ دیہاتی علاقہ کہہ سکتے ہیں سہولیات کی کمی کی وجہ سے، لاہور شہر کے بالکل متصل ہے، دریا راوی کے ساتھ ہے، لیکن یہاں سہولیات نہیں تھی، پانی کی سہولت نہیں تھی، گیس کی سہولت نہیں ہے، ٹیلی فون کی سہولت نہیں ہے، اور ضروریات زندگی اور جتنی ہوتی ہیں، قریب میں بازار نہیں ہے، تو یہاں آ کے بندہ ذہنی طور پر پریشان ہے۔ طلباء تھے کم، ابتدائی طور پہ طلباء کم تھے، اساتذہ موجود ہیں، اور انہوں نے کہا کہ مل بیٹھ کے کہ کوئی نہ کوئی کام تو شروع ہونا چاہیے جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، یہ بات ذہن میں تھی۔ تو ہمارے علاقہ شادرہ کے چمن کالونی کے دوست ہیں جناب حاجی یامین صاحب، ان سے ملاقات ہوئی تو کہنے لگے کہ اس طرح کا ایک کورس ہے، اگر آپ ہمیں وہ پڑھائیں، فلاں صاحب پہلے پڑھا رہے ہیں تو میں نے پڑھا ہے تو بڑا فائدہ ہوا ہے، آپ ہمیں وہ پڑھائیں۔ تو میں نے کہا مجھے دکھا دیں، انہوں نے دکھایا، میں نے دیکھنے کے بعد اس کو مزید آسان کر کے لوگوں کو پڑھانا شروع کیا۔ 2003 میں 21 مارچ 2003 میں یہ کورس ہم نے شروع کیا، فہم قرآن کلاس کے نام سے۔ تو اس عنوان سے ہم نے کام شروع کیا۔ تجوید پڑھانے کے لیے جناب قاری محمد سعید اسد صاحب پنجاب یونیورسٹی والے تشریف لاتے تھے، اور اس میں گرامر جو تھی قرآن مجید سے متعلقہ کہ قرآن مجید کا ترجمہ کیسے کرنا ہے اور اس ترجمے کو کیسے سمجھنا ہے، وہ میں پڑھا رہا تھا۔ شروع جب ہوا یہ کام، نہ میرے ذہن میں تھا نہ کسی اور ذہن میں تھا کہ یہ کام اتنا پھیلے گا کہ یہی کام لاہور میں اور پاکستان میں ہماری پہچان بن جائے گا۔ قرآن فہم قرآن کے نام سے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ اب تک اس کی کم و بیش 45 کلاسز سہ ماہی اور 40 روزہ پڑھائی جا چکی ہیں، اور دوسری کلاس چل رہی ہے ترجمہ قرآن کی شاد باغ میں، جو صرف خواتین کے لیے ہے، اور وہ دوسری کلاس چل رہی ہے۔ پہلا بیچ فارغ ہو چکا ہے اور دوسری کلاس چل رہی ہے۔ اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ لوگ دین کے علم کے پیاسے ہیں، اگر ان کو آسان کر کے ہم دین دیں گے تو انشاءاللہ العزیز بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ قرآن کے نام سے کیوں ادارہ شروع کیا گیا ہے؟ قرآن اللہ رب العزت کی آخری کتاب ہے، اور جہاں تک میرا مطالعہ ہے میں نے یہ دیکھا ہے کہ قرآن کے ساتھ جو بندہ جڑ جاتا ہے اللہ رب العزت اس کو اونچا کر دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی نازل ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب تک جو لوگ قرآن کے ساتھ جڑے ہیں اللہ رب العزت نے ان کو اونچا کر دیا ہے، کیونکہ قرآن کتاب ہے اللہ کی، اور اللہ سب سے اونچے ہے، اور یہ کتاب بھی سب سے اونچی ہے اور سب کتابوں کی سردار ہے۔ تو جو اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے اللہ اسے شہرت بھی دیتے ہیں، اللہ اسے عزت بھی دیتے ہیں، اللہ رب العزت اسے قبولیت بھی دیتے ہیں۔ میں نے مطالعہ کیا تو مجھے یہ چیز نظر آئی، میں نے کہا کام تو میں نے دین کا کرنا ہے، اور اگر دین کے کاموں میں اگر سب سے بنیادی چیز جو قرآن مجید ہے اس کو بنایا جائے گا تو انشاءاللہ العزیز کم وقت میں زیادہ فائدہ ہوگا۔ میرے سامنے ماضی قریب کی مثال حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ تعالی ہیں کہ وہ ایک سکھ گھر میں پیدا ہوئے، لیکن جب قرآن کے ساتھ جڑے ہیں تو اللہ رب العزت نے انہیں ترقیوں کی اور رفعتوں کی اور عزتوں کی بلندیوں پر پہنچایا، اور ایسی شہرت دوام عطا فرمائی کہ لاہور شہر میں اس طرح کی شہرت اب تک میرے سننے میں نہیں آئی ہے۔ تو میں نے کہا کہ قرآن ہی کو اپنا اول اور آخر بنایا جائے اور قرآن ہی پر کام شروع کیا جائے۔ یہ کام جب شروع کیا تھا تو عوام الناس کی طرف سے اس کو کس حد تک پذیرائی حاصل ہوئی ہے؟ کوئی بھی کام ہوتا ہے جب شروع کیا جاتا ہے تو شروع میں لوگ اتنے متوجہ نہیں ہوتے۔ ایک حدیث میں بھی ہے کہ دین غربا سے شروع ہوا ہے اور غربا ہی کی طرف لوٹے گا، اور جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں قرآن ہمارے سامنے ہے، پیغمبروں پر اولین جو ایمان لانے والے لوگ تھے وہ غربا ہوتے تھے اور تھوڑے ہوتے تھے۔ اسی طرح یہ کام بھی شروع ہوا تو اس میں بھی بہت تھوڑے لوگوں نے حصہ لیا، لیکن جیسے جیسے اس کا تعارف ہوتا گیا اور جیسے جیسے یہ کام پھیلتا گیا اور جیسے جیسے اس کام پہ وقت گزرتا گیا لوگ اس میں جوک در جوک شریک ہوتے رہے۔ عالمی فہم قرآن ٹرسٹ شروع کرنے سے اب تک آپ کے ذہن میں جو اہداف ہیں ان میں سے کہاں تک کامیابی حاصل ہو رہی ہے؟ میں شروع میں عرض کیا کہ فہم قرآن ٹرسٹ جب شروع ہوا تو اس وقت ہمارے ذہن میں کوئی ہدف نہیں تھا اور اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہ کام اتنا وسیع ہو جائے گا۔
جیسے جیسے ہم چلتے گئے ہماری ترجیحات بدلتی گئیں اور ہمارے سامنے کام کھلتا چلا گیا. ابتدا میں تو یہی تھا کہ یہ شاگرہ کے چند ساتھی ان کو پڑھانا ہے. بعد میں یہ ہوا کہ ایک دن میں 6 کلاسز تھیں اور 150 کلومیٹر کا سفر بھی ہوا اور لوگوں کو پڑھایا گیا اور لوگ ہمارے ساتھ جڑے اور انہوں نے آگے سے آگے بڑھنے کا شوق کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ انشاءاللہ العزیز ہم اس کے بعد ترجمہ پڑھیں گے اور اس کے بعد حدیث کی طرف آئیں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہدف ہمارا تو مقصد یہی تھا کہ لوگوں میں قرآن کی تعلیم عام ہو اور اس میں ہم بہت حد تک کامیاب رہے کہ لوگ قرآن کی طرف آ رہے ہیں, قرآن کی طرف آئے. اور پھر ایک ایسی تعداد بھی میرے علم میں ہے کہ جنہوں نے صرف ہم سے کلاس پڑھی 3 ماہ کی اور 3 ماہ میں کلاس پڑھنے کے بعد ان میں اتنا شوق پیدا ہوا کہ اس وقت وہ عالم بن چکے ہیں. میرے علم میں ہیں وہ لوگ کہ ابتدائی طور پر وہ صرف اور صرف فہم قرآن کلاس میں آئے, اب الحمدللہ دورہ حدیث کر چکے ہیں. اچھا, تو یہ جو کلاسز شروع ہوئی ہیں تو ان کے ایک عام ذہن کا آدمی جو ہے یہ 3 ماہ کی کلاس پڑھنے کے بعد قرآن کریم کو کس حد تک سمجھنا شروع کر دیتا ہے؟ یہ بات ہے جی اپنے اپنے فہم کی کہ بارش جب ہوتی ہے تو وہ برابر ہر جگہ آتی ہے. کچھ زمینیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں بہت زیادہ غلہ ہوتا ہے اور کچھ زمینیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اپنے اندر پانی کو جذب تو نہیں کرتی لیکن اپنے اوپر روک لیتی ہیں. لوگ اور مویشی اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں. اور کچھ چٹیل میدان ہوتے ہیں, زمینیں ہوتی ہیں جو نہ تو روکتے ہیں اور نہ ہی اپنے اندر جذب کرتے ہیں, وہاں سے گزر جاتی ہے. اسی طرح اس کلاس میں بھی ایسے لوگوں سے میرا سامنا رہا, واسطہ رہا کہ ایسے بھی تھے کہ مجھے کہنے لگے مولانا ہم لوگ پہلے تبلیغی جماعت میں جاتے تھے تو ہمارے لیے اردو احادیث کو یاد کر کے لوگوں سے بیان کرنا مشکل ہو جاتا تھا, بھول جاتی تھی. میرا فلاں ملک میں سفر ہوا, ڈاکٹر صاحب یہ کہنے لگے میرا فلاں ملک میں سفر ہوا, فلاں ملک میں سفر ہوا, تو مجھے احادیث یاد نہیں رکھتی تھی, اردو والی تھی مجھے بھول جاتی تھی. اب اس کلاس کے پڑھنے کے بعد مجھے اتنا فائدہ ہوا ہے کہ میں احادیث زبانی یاد کرتا ہوں عربی اور کھڑے ہو کے اس کا ترجمہ کر لیتا ہوں.